امام علیہ السلام نے حضرت مسلم بن عقیل کو اہل کوفہ کے نام خطوط دے کر 15 رمضان 60 ہجری کو کوفہ روانہ کیا اور حضرت مسلم پہلے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ کوفہ کی طرف روانہ ہوئے اور 5 شوال کو کوفہ پہنچ گئے۔ آپ نے حضرت امیر مختار بن ابی عبیدہ ثقفی کے گھر قیام فرمایا۔ اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا اور امیر مختار جہاں اپنی قوم و قبیلے کے اعلیٰ اور طاقتور ترین افراد تھے، وہاں حقیقی محب اہل بیت بھی تھے اور کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کے داماد بھی۔ جب اہل کوفہ کو آپ کی تشریف آوری کا علم ہوا تو آپ سے ملنے کے لیے جوق در جوق حضرت مختار کے گھر آنا شروع ہو گئے۔ حضرت مسلم نے انہیں امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر سنایا، جسے سن کر لوگوں نے سخت اثر لیا اور اشک شوق بہانا شروع کر دیے۔ 18,000 افراد نے حضرت مسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی۔ تمام سرکردہ شخصیات اکٹھی ہو گئیں اور انہیں اپنی نصرت کا مکمل یقین دلایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت مسلم نے امام حسین علیہ السلام کے خط لکھا کہ کوفہ کے 18,000 افراد میری بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ میرا یہ خط ملتے ہی کوفہ تشریف لے آئیے، کیونکہ لوگ آپ کے دیدار کے مشتاق ہیں اور امویوں کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس خط کے ساتھ کچھ دیگر اہل کوفہ کے خطوط بھی تھے جو انہوں نے قیس بن مسعر سیداوی اور عابس بن شبیب شاکری کے ذریعے امام علیہ السلام کی خدمت میں روانہ کیے۔ ادھر حضرت مسلم کی کوفہ میں تشریف آوری اور لوگوں کی آپ سے بیعت کا علم کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو ہوا تو اس نے اہل کوفہ کو حضرت مسلم کا ساتھ دینے سے ہر ممکن روکنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ سختی سے کام نہ لیا۔ عبداللہ بن مسلم حضرمی اور دوسرے امویوں نے اسے سختی سے کام لینے کا مشورہ دیا، مگر اس نے کسی کی بات نہ مانی، لہٰذا انہوں نے یزید کو ان تمام حالات کی اطلاع بذریعہ خط روانہ کی اور نعمان بن بشیر کی جگہ کسی ایسے سفاک گورنر کی تقرری کا مطالبہ کیا جو زیادہ سے زیادہ سختی سے کام لے۔ چنانچہ خط ملتے ہی اس نے اپنے باپ کے عیسائی غلام سرجون کے مشورے سے عبید اللہ ابن زیاد کو، جو بصرہ کا گورنر تھا، نعمان بن بشیر کی جگہ کوفہ کا گورنر بھی بنا دیا اور اسے بہت جلد کوفہ پہنچنے کی تاکید کی، اور اس نے حکم نامہ ملتے ہی بصرہ سے کوفہ کا سفر اختیار کیا اور بہت جلد کوفہ پہنچ گیا۔ رات کا وقت تھا جب وہ کوفہ پہنچا۔ اس نے امام حسین علیہ السلام کا حلیہ اختیار کیا ہوا تھا۔ لوگوں نے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں، اس کا زبردست استقبال کیا، لیکن جب وہ دارالامارہ پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ دوسرے دن اس نے لوگوں کو کوفہ کی مسجد میں اکٹھا ہونے کا کہا، ایک زبردست خطبہ دیا جس میں لوگوں کو حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام اور جناب مسلم بن عقیل کی مدد اور نصرت سے باز رہنے کا حکم دیا اور خلاف ورزی کی صورت میں خطرناک نتائج کی دھمکی دی۔ ادھر اس نے لوگوں کے دلوں میں ہیبت ڈالنے اور ان کو مرعوب کرنے اور انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں کو قتل کرنے اور قید میں ڈالنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ میں گناہ گاروں کے بدلے میں بے گناہوں اور غائب کے بدلے میں حاضر کو ایسی سزا دوں گا کہ نسلوں تک یاد رکھیں گے۔ اس طرح کے اقدامات سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا اور کوفہ کی فضا یکسر تبدیل ہونے لگ گئی۔ اس کے ساتھ اس نے سرکاری جاسوسوں کو سخت لہجے میں اطلاع رسانی کا حکم دیا اور ان افراد کا پتہ لگانے کا کہا جو حکومت کے خلاف کسی بھی قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ کیا تو اس کی جان اور مال کی خیر نہیں ہے، بلکہ اس کو اسی کے گھر کے آگے سولی پر لٹکا دیا جائے گا یا پھر جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ادھر جب مسلم بن عقیل کو ابن زیاد کے کوفہ آنے اور مسجد کوفہ میں خطاب کرنے اور جاسوسوں کو سخت تاکیدی حکم دینے
اور کوفہ میں تبدیلی پیدا ہو جانے کا علم ہوا تو انہوں نے اپنی جائے سکونت مختار ثقفی کے گھر سے تبدیل کر لی اور ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ حضرت مسلم جب حضرت ہانی کے گھر منتقل ہوئے تو اس وقت بیعت کرنے والوں کی تعداد 25,000 تک پہنچ گئی تھی۔ چاہتے تھے کہ ابن زیاد کے خلاف اعلان جنگ کریں، مگر ہانی نے انہیں جلدی نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ غرض حضرت ہانی کی شہادت تک حضرت مسلم بن عقیل ان کے گھر میں رہے۔ جب ان کی شہادت ہو گئی اور کوفہ کے بزرگ شیعہ سلیمان بن سرد خزائی، ابراہیم بن مالک اشتر، صعصع بن سوحان ابدی جیسی شخصیتوں کو گرفتار کر کے پس دیوار زندان ڈال دیا گیا یا ان جیسی دوسری شخصیتوں کو شہید کر دیا گیا یا انہیں جلا وطن کر دیا گیا، تو جناب مسلم کو بہت سے لوگوں نے اکیلا چھوڑ دیا تو ان کے لیے کوفہ میں رہنا مشکل ہو گیا اور وہ غریب الدیار کی حیثیت سے شہر کے گلی کوچوں میں پناہ گاہ کی تلاش کرنے لگے۔ اسی حالت میں طوعا نامی خاتون کے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ یاد رہے کہ طوعا اشعث کی آزاد کردہ کنیز تھی اور اسید حضرمی نے اس سے عقد کیا تھا جس سے بلال نامی لڑکا پیدا ہوا۔ چونکہ وہ اپنے اسی لڑکے کے انتظار میں دروازے کے پاس کھڑی تھی، حضرت مسلم نے اسے سلام کیا اور پینے کے لیے پانی مانگا۔ وہ جھٹ سے آپ کے لیے پانی لے آئی۔ آپ نے پانی پیا اور وہیں رکے رہے۔ اس نے پوچھا، آیا آپ نے پانی نہیں پیا؟ فرمایا، پی لیا ہے۔ اس نے کہا، تو پھر آپ جائیے اپنے گھر، کیونکہ شہر کے حالات خراب ہیں، مناسب نہیں کہ آپ یہاں ٹھہریں اور نہ ہی میں اس بات پر راضی ہوں۔ حضرت مسلم وہاں سے چلنے لگے اور فرمایا، کنیز خدا، میں اس شہر میں پردیسی ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے، تو کیا آپ میرے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں کہ اس کا اجر آپ کو خداوند عالم عطا فرمائے گا؟ اس نے کہا، وہ کیا؟ فرمایا، میں مسلم بن عقیل ہوں، کوفہ والوں نے جھوٹ بولا اور میرے ساتھ فریب کیا ہے۔ اس نے کہا، آپ مسلم ہیں؟ فرمایا، ہاں۔ تو وہ فوراً انہیں اپنے گھر کے اندر لے گئی، بستر بچھایا، کھانا پیش کیا۔ جب اس کا بیٹا بلال گھر میں آیا اور اپنی والدہ کی غیر معمولی آمد و رفت کو دیکھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ پہلے اس نے حقیقت حال کو چھپانے کی کوشش کی، مگر جب اس کا اصرار بڑھنے لگا تو اسے مسلم بن عقیل کی موجودگی کا پتہ بتایا۔ ساتھ ہی اس سے کہا کہ اس راز کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ بلال نے خدا کی قسم کھا کر کہا، کسی کو نہیں بتائے گا، مگر اس نے ابن زیاد تک حضرت مسلم کی اپنے گھر میں موجودگی کی خبر جا پہنچائی۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کو عبید اللہ بن عباس سلمی اور دوسرے 70 سپاہیوں کے ساتھ طوعا کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حملہ آوروں کے شور شرابے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے حضرت مسلم سمجھ گئے کہ ان کا محاصرہ ہو چکا ہے، لہٰذا آپ شمشیر بکف گھر سے باہر آ گئے اور انہیں طوعا کے گھر داخل ہونے سے روک لیا اور خود سے کہنے لگے، اب اس موت کی طرف چلو جس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ بعض مورخین کے بقول ابن زیاد کے سپاہی محمد بن اشعث کی سرکردگی میں طوعا کے گھر داخل ہو گئے، مگر مسلم نے انہیں اپنی شجاعت کے ذریعے گھر سے باہر نکال دیا، یہاں تک کہ بکر بن حمران نے ان کے چہرہ اقدس پر تلوار کا وار کیا، جس سے آپ کا ہونٹ اور سامنے کے 2 دانت کٹ گئے، لیکن اس کے باوجود مردانہ وار جنگ کرتے رہے۔ محمد بن اشعث اور اس کے ساتھیوں نے دیکھا ان میں جب جناب مسلم کے مقابلے کی سکت نہیں تو وہ چھتوں پر چڑھ کر آپ پر آگ اور پتھر برسانے لگے۔ اب آپ کوچے میں آ گئے اور فرمانے لگے، کیوں کفار کی طرح مجھ پر پتھروں اور آگ کی بارش کر رہے ہو؟ میں تمہارے پیغمبر کے اہل بیت میں سے ہوں، کیوں تم اپنے پیغمبر کے اہل بیت کے حقوق کو پامال کر رہے ہو؟ کیوں رسول پاک کے حقوق کی رعایت نہیں کرتے؟ یہ سن کر محمد بن اشعث نے کہا، خواہ مخواہ خود کو موت کے منہ میں نہ ڈالو، میں تمہیں پناہ دیتا ہوں، میری پناہ میں آ جاؤ۔ آپ نے فرمایا، جب تک میری جان میں جان ہے ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ یہ کہا اور اس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ فرار کر گیا۔
آپ نے فرمایا جب تک میری جان میں جان ہے ہرگز ایسا نہیں کروں گا، یہ کہا اور اس پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ فرار کر گیا۔ اسی دوران میں آپ پر پیاس کا غلبہ ہو چکا تھا کہ اچانک ایک شخص نے چھپ کر پشت پر نیزے کا وار کیا، جس سے آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے اور سنبھل کر دشمن پر حملہ کر دیا، جس سے 41 یا بقول 72 دشمنوں کو فی النار کیا۔ ابو مخنف لکھتے ہیں کہ دشمن سے مقابلے کی طاقت سلب ہو چکی تھی۔ اس نے دھوکہ دینے کے لیے چال چلی کہ آپ کی راہ میں گڑھا کھود کر اسے ڈھانپ دیا گیا۔ آپ جنگ کرتے کرتے جب وہاں پہنچے اس میں گر گئے اور آپ کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جایا گیا۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنے لگے۔ ابن عباس سلمی یہ دیکھ کر کہنے لگا، جو ایسا اقدام کرتا ہے اسے حوادث کا مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے، ڈرنا یا رونا نہیں چاہیے۔ حضرت مسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں اس لیے نہیں رو رہا بلکہ میں اپنے آقا و مولا حسین علیہ السلام کی غربت پر رو رہا ہوں، جو تمہارے خطوط پر اعتماد کر کے ادھر آ رہے ہیں۔ یقیناً تم ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کرو گے جو میرے ساتھ کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے محمد بن اشعث کی طرف منہ کر کے کہا، ایسا کرو کہ قاصد کو امام علیہ السلام کی طرف بھیجو، جو انہیں جا کر میری اسیری کی اطلاع دے، اور یہ بھی کہے کہ کوفہ والوں نے بے وفائی کا ثبوت دیا ہے، لہٰذا آپ کوفہ کا ارادہ ترک کر دیں۔ محمد بن اشعث نے ان سے یہ کام انجام دینے کا وعدہ کیا اور قاصد بھی روانہ کر دیا، اور اس نے یہ خبر امام علیہ السلام کی خدمت میں منزل زبالہ پر جا پہنچائی۔ جب جناب مسلم دارالعمارہ کے دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کی نگاہ پانی کے جام پر پڑی تو آپ نے پانی طلب فرمایا، مگر بدطینت مسلم بن عمر باہلی نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ نہ صرف یہ کہ پانی نہ دیا، بد کلامی بھی کی۔ تو جناب مسلم نے فرمایا، تیری ماں تیرا غم منائے، تو کس قدر بدطینت، شقی اور بے حس ہے، تو خود ہی آتش دوزخ اور خلود جہنم کا حقدار ہے۔ لیکن اس دوران عمر بن مخزومی نے اپنے غلام سے کہا کہ آپ کو پانی پلائے۔ یوں ہی آپ نے پانی کا جام ہاتھ میں لیا اور منہ سے لگایا تو وہ خون سے رنگین ہو گیا۔ آپ نے وہ پانی پھینک دیا اور دوسری مرتبہ ایسا ہی کیا۔ تیسری مرتبہ منہ کے خون کے ساتھ آپ کے سامنے کے 2 دانت بھی اس میں گر گئے۔ آخر وہ پانی بھی یہ کہہ کر گرا دیا کہ خدا کا شکر ہے کہ اگر یہ پانی میری قسمت میں ہوتا تو ضرور پیتا، یعنی اب جام کوثر ہی جا کر پیوں گا۔ جب آپ کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا تو آپ نے اس پر سلام نہیں کیا۔ دربان نے کہا، تم نے امیر پر سلام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے فرمایا، مولا حسین کے سوا میرا امیر اور کوئی نہیں۔ ابن زیاد نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا، سلام کرو یا نہ کرو تمہیں قتل ہی ہونا ہے۔ فرمایا، اگر میں تمہارے ہاتھوں سے مارا جاؤں تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے تو اس سے کئی درجہ بدتر افراد مجھ سے کئی درجہ بہتر افراد کو شہید کر چکے ہیں، اور ہولناک صورت میں قتل کرنا اور پھر ان کی لاشوں کا مسئلہ کرنا پس فطرت لوگوں کا کام ہوتا ہے، جس کے تم زیادہ سزاوار ہو اور تم تمام غیر انسانی صفات کا حامل ہونے کے زیادہ لائق ہو۔ غرض کچھ دیر تک اس قسم کی باتیں ہوتی رہیں اور ابن زیاد حضرت مسلم کے دلائل سے عاجز آ گیا تو بکیر بن حمران کو حکم دیا کہ جناب مسلم کو قصر دارالامان کی چھت پر لے جا کر آپ کا سر تن سے جدا کر دے۔ جناب مسلم نے جب دیکھا تو سعد بن وقاص کے بیٹے عمر سے خلوت میں کچھ وصیتیں فرمائیں، مگر اس نے وہ وصیتیں ابن زیاد کو بتا دیں۔ ابن زیاد نے کہا، یہ راز کی باتیں تھیں، تم نے فاش کر دیں۔ امانت میں خیانت کی اور امین کبھی خیانت نہیں کرتا، البتہ بعض اوقات خائن کو امین سمجھ لیا جاتا ہے۔ بہرحال بکیر بن حمران ابن زیاد کے حکم کے مطابق جناب مسلم کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر بازار کی طرف منہ کر کے تلوار کے وار سے شہید کر دیا، سر تن سے جدا کر کے پیکر مقدس کو زمین پر پھینک دیا۔